الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. محترم حضرات و خواتین، میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے جو شکوہ جواب شکوہ میں انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی وہ جو براہیم کا ایماں پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب اس موضوع پر بات کریں گے اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایمانی جو جذبہ تھا وہ کس قدر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ابراہیم کی مدد کی اور آج بھی وہ مدد ہو سکتی ہے. معراج فیض آبادی مرحوم نے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. معراج فیض آبادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے لیے مدد نہیں آئے گی، حالانکہ یہ قیامت تک کا وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم مدد کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم اس دنیا میں سربراہ رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی وقتی طور پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو معراج فیض آبادی صاحب نے جو کہا، پیچھے بیٹھو ایسے گردن بلند کے نہیں آیا جاتا. تو معراج فیض آبادی صاحب نے جو کہا کہ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، تو میں تو خیر اس کا قائل نہیں ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے کعبے کی حفاظت نہیں ہوتی مجھ سے، تیرے کعبے کی حفاظت نہیں ہوتی مجھ سے، اب ذرا بھیج ابابیلوں کا لشکر پھر سے. تو معراج فیض آبادی کے شعر میں بھی مولانا سراج فیض آبادی کا شعر ہے. تو یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے کہ یہ مدد کوئی وقتی تھی، بلکہ مدد کبھی بھی آ سکتی ہے. اور علامہ اقبال نے یہی بات کہی کہ آج بھی وہ جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. تمہید کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک مومن ہو اور اس کے باوجود بھی پریشانیاں آئیں، کیونکہ اگر پورا قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کا لب لباب اس سلسلے میں اللہ کی پالیسی کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ آپ نیک ہو جائیں گے تو آپ کو ریڈ کارپیٹ سے جو ہے آپ کا استقبال کیا جائے گا. یہ پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی جنت پہ ہے. اس دنیا میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا، بھائی ڈسٹرب نہیں کرے، ہلو ایسے بار بار ڈسٹرب کریں گے تقریر نہیں ہو پائے گی، سمجھے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ہم ان کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پلیز مؤذن صاحب خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ ادھر بھائی، اب بند کر دیں تقریر کہیے تو۔ ہر آدمی کی کمزوری ہوتی ہے، یہ بتا دیا آپ کو کہ میری یہ کمزوری، میرے سامنے ڈسٹرب کریں میں تقریر نہیں کر سکتا، اور وہی کر رہے ہو بار بار۔ تو وہ جو اللہ کی کنڈیشن ہے کہ، اور جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان ابراہیم ہو تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے، ابابیل بھی آ سکتے ہیں اور آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کی چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، 3-4 باتیں کہ وہ کیا ایمانی حرارت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسپیشل معاملہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں گے، 3 یا 4 باتیں کریں گے۔ اپنا بھی ہم دیکھتے رہنا ہے کہ وہ ہمارے پاس ایمان کا ٹمپریچر کیا ہے اور ہمارے ساتھ معاملہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ بات بھی کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کے کا جو ذکر ہے، تقریباً 9، 10، 11 صورتوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا، ان سب کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو ایک بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین کامل تھا کہ موت اور زندگی اس کا وقت متعین ہے، یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ اللہ تو وہ ہے ہمارا۔ جب انٹروڈکشن کرایا گیا نمرود کے سامنے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم اس اللہ کی بات مانتے ہیں، اس اللہ کے ہم عبادت کرتے ہیں کہ جو اللہ میرا مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ موت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ پہ زندگی ہے۔ اصل میں جو آدمی زبان سے بات کہتا ہے اس کی ویلیو اس وقت جا کر کے ٹھہرتی ہے جب وہی پریکٹیکلی شکل میں وہ پیش کر دے، عملی شکل میں وہ پیش کر دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہمارا عمل ہے۔ ورنہ زبانی جو ہے سارے لوگ مانتے ہیں کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی، اور جب نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے، آگ کے خوف کی بنیاد پر انہوں نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے نظریے سے کیا ہو جائے، پلٹ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام 1% بھی نہیں پلٹے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، کیوں؟ موت کا وقت اگر یہی ہے تو ہر حال میں آ کے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ایمانی حرارت کی بنیاد پر، حالانکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض فرشتے بھیجے گئے کہ ابراہیم اگر مدد طلب کرتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام، صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں، کہتے تحقیق نہیں صوفیہ کی اس بات کی، کہ جبریل امین نے کہا ابراہیم دعا تو مانگو کم سے کم اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، جل رہی ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ رہا ہے۔ کہ جہاں جب دیکھ رہا ہے تو اس کو بتانا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو بھی ایمان، ابراہیم کے ایمان پر حیرت ہوئی، اور فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے نہیں کہا، حالانکہ بارش کے فرشتے سے کہا جاتا بھائی بارش کر دو، ہوا چلا دو، بہت سی ترکیبیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی فرشتے کو کچھ حکم نہیں دیا،
ڈائریکٹ آپ کو خطاب کیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہونا اور اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ کا ایمان کہ موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں، دنیا میں نہیں ہوتے۔ یہ عقیدہ تھا جس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت ہم دیکھیں، ہمارے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم پر، بڑی پوری قومیں ایسی ٹوٹیں گی تمہارے اوپر، ظلم، زیادتی، سب کچھ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں کہ ہم کو ایسے برباد کر دیا جائے گا؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی، اس بیماری کی بنیاد پر ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بیماری ہوگی الوہن۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ موت سے خوف کھائیں گے آپ۔ حالانکہ موت کے خوف کھانے سے موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کیا کہ موت کا وقت متعین ہے، لیکن ہر لمحے ہم اپنی موت سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ لہذا وہ ایمان ابراہیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے آگ ٹھنڈی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ ابھی دیکھیے یوگا ڈے گزرا، یوگا ڈے جائز ہے ناجائز ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہزاروں مدرسے والوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے یوگا کیا، اگر وہی خوش ہو جاتے تو بھی معاملہ بن جاتا۔ مزہ تو یہ ہے کہ جس کو آپ خوش کرنا چاہتے وہ بھی نہیں خوش ہو رہا ہے، اور وہ ناراض ہو رہا ہے جس کو خوش ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یوگا کرے نہ کرے، لیکن ہم اتنا زیادہ بھائی آپ عدالت کا سہارا لیں کہ کیا یوگا کرنا اسکول میں مدرسے میں لازم ہے؟ سوریہ نمسکار کرنا لازم ہے؟ عدالت کا سہارا لیں، جمہوری ملک میں جمہوری انداز کی لڑائی کریں، لیکن ہم بھی جو ہے چلو تم ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، لہذا آپ کے لیے آگ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں کی جائے گی، ایسے ہی جلتی رہے گی، پہلی بات۔ دوسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے بنیادی طور پر، میں نے اس پر پوری لمبی بات کی ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ گھر کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، توحید، باپ سے بات ہو گئی، باپ کو چھوڑ دیا۔ باپ ان کے سجادہ نشین تھے، سجادہ نشینی چھوڑ دی، یعنی مفاد کو بھی قربان کیا، اپنے گھر کو بھی قربان کیا، اماں ابا کو قربان کیا، لیکن توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج ہمارے سامنے میں نے ایک صاحب سے کہا، پوچھا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے کئی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مونچھ منڈائی ہے؟ ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے مونچھ منڈائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے اکابر منڈاتے تھے، ہم منڈائیں گے۔ کہاں گئی اطاعت رسول؟ آپ تو مسلک نہیں چھوڑ سکتے، حرم چھوڑنا تو بہت بات کی بات ہے، اپنے نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ کی بات کریں، رسول کی بات کریں، آپ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ہم نہیں کہہ رہے منڈانا جائز نہ جائز، وہ ایک الگ ٹاپک، لیکن کم سے کم جب رسول کا نام آ جائے تب تو شرافت سے جواب بھی ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہماری عادت ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ ایک بہت بڑے سجادہ نشین، کافی پرانی یہ بھی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو چڑھاوے آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب سب معلوم ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کرتے تو تم چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ پیسے
یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، تو کہاں سے مدد آئے گی اللہ کی؟ آپ مسلک نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے اماں ابا اگر ایک بات کہہ دیتے ہیں اور قرآن حدیث ایک بات ہوتی ہے، اماں ابا اللہ پر مقدم ہو جاتے ہیں، اماں ابا کی بات مانی جائے گی۔ شریعت ایک بات کہہ رہی ہے تو دجیاں اڑا دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو عنوان رکھا گیا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، وہ ایمان پیدا ہونا چاہیے، تب پروردگار عالم کی مدد آتی ہے۔ یہ دوسری بڑی چیز ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے، حق واضح ہو جائے، مسلک نہیں چھوڑیں گے، قرآن حدیث سامنے آ جائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے ابا کے مرنے کے بعد آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے؟ سب کو معلوم ہے؟ نہیں دیتے ہیں؟ چمتکار کی امید رکھے ہیں کہ اللہ چمتکار دکھلا دے اور ہم ایک دم ہائی فائی ہو جائے، ایسے اللہ چمتکار نہیں دکھلاتا ہے۔ بے مطلب کے چمتکاری کی امید نہ رکھے۔ جب دوسری باتیں کرتے ہیں نا، جب موچ والی بات کہی تو انہوں نے کہا ہاں بہت برا کام کیا، اب آپ والی بات کہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ 5% بھی بھارتی مسلمان شرعی لحاظ سے وراثت تقسیم نہیں کرتے، اور وراثت کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چمتکار دکھلا دے اور مسلمان سپر پاور بن جائے۔ بیوقوفی کی باتیں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں۔ قرآن اور حدیث کو جب تک وہ کیفیت جو ایمان آپ بولے نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ، کہ اللہ ہم آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھا ہے وہ ہماری زندگی میں ہوگا، لیکن جو لکھا ہے آپ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب مل جائے گا، آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکان چل جائے گی، آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مردوں کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے اور ہم نے کب اس لیے پڑھا ہے قرآن کریم کہ اس میں جو لکھا ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، لہذا نتیجہ نکل رہا ٹھیک ہے، لیکن چمتکار کی امید نہیں رکھیں، ایسے چمتکار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں جو توحید کی بات ہے کہ اتنی نفرت ہے ان کو، اتنی نفرت ہے شرک سے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں دیندار گھرانوں کو دیکھتا ہوں اور جاتا ہوں گھروں میں، گھر میں جاتے ہیں ہرے رنگ کا معلوم نہیں کیا کمرے میں ہال میں ٹنگا رہتا ہے، دکان میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹنگا رہتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، سب لوگ، اور اس میں 1-2 لوگ نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ توحید پر آنے کے لیے اچھا ہی نہیں لگتا۔ توحید جو ہے نا وہ خشک موضوع ہے، اس میں چٹنی نہیں رہتی اڈلی کے ساتھ، یہ خشک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہ کہا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واہ واہ سبحان اللہ، آنکھوں سے بھی ایسا لگتا ہے باڈی لینگویج کہ اب روئے کہ تب روئے، ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب توحید کی بات ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں جو توحید کا جذبہ ہے تو اس میں اللہ ہی اللہ ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ معلوم کہاں اللہ ہے، دکانوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں میں لکھا ہوا ہے KGN، اللہ نہیں، یہ بھی تو لکھا جا سکتا تھا یا اللہ مدد۔ اچھا اللہ لکھتے ہوئے گھبرا رہے ہو، یہی لکھ دو یا مالک مدد۔ نہیں، دکانوں کا نام KGN ہے، گاڑیوں کا کے اوپر KGN لکھا ہوا ہے۔ جو غیر مسلمین ہیں وہ آدھا سائیں بابا سنبھالے ہوئے ہیں، آدھا KGN سنبھالے ہیں، بقیہ اللہ کہاں ہے؟ فائن اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ سسپینڈ کر دیا ہم لوگوں نے، کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھیے، آٹو میں بیٹھیے، کوئی لیمو کے سہارے آٹو چلا رہا ہے،
کوئی گزرتا ہے قبر کے سامنے تو جھک کر کے بھلے 50 میٹر دوری سے سلام مار کے چلا جاتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. پوری دعا مانگتے ہیں، پوری دعا مانگ لیتے ہیں. مانگنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے یہ فلاں کے وسیلے سے دعا قبول ہو جائے. جن کے نزدیک وسیلہ جائز ہے، جائز افضل کسی کے نزدیک نہیں ہے وسیلہ. دعا مانگنے میں بھی اللہ کو اکیلا نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تسمہ معلوم ہے فیتا، جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو آپ اپنے اللہ سے مانگیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول یہ بھی سکھلا سکتے تھے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک بوسیلۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سکھلا سکتے تھے نا. اگر صحیح حدیثوں کو نوٹ کیا جائے تو میرا اپنا اندازہ ہے تقریباً 200 سے 250 دعائیں صحیح حدیث میں، کم سے کم. کپڑا پہننے کی دعا، ٹوائلٹ جانے، سب آپ جانتے ہو نہ جانتے یہ معلوم ہے دعا سکھلائی گئی. کسی ایک دعا میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، کسی میں نہیں کہا. ایک حدیث ہے کوئی، ٹھیک ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی کو جب دیسی گھی ملتا ہے تو ڈالڈا کھانے کے لیے کیوں پریشان ہے؟ کیوں ڈالڈا کھا رہے ہیں؟ ڈالڈا تو مجبوری میں کھایا جاتا ہے کہ دیسی گھی اویلیبل نہیں ہے یا دیسی گھی کھوٹا ہو گیا ہے، دیسی گھی اصلی مل ہی نہیں رہا ہے، مجبور ہو کر کے مختلف قسم کے جو ہے کھا لیجیے آپ. لیکن جب دیسی گھی موجود ہے، قرآن مجید کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ لوگوں کو بعض لوگ مقررین بھی کہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ ممتا کرتا ہے. حالانکہ 70 کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، حدیث صحیح میں جو ہے نا وہ ماہوں سے زیادہ ممتا ہے. اگر اماں سے آپ کو معلوم ہے کہ میری امی مجھے پیار کرتی ہے تو خالہ کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے میری امی سے میرا کام کرا دیجیے. آپ کو اگر اپنی امی پہ ناز ہے کہ میری امی مجھے چاہتی ہے تو انٹی کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے کہ انٹی میری امی سے کام کرا دو. انٹی لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ امی سے تمہاری بن نہیں رہی ہے، تب جا کر کے انٹی کا سہارا لیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام، ہمارے یہاں صوفیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بھی نہیں کہا، حالانکہ فرشتے بھیجے گئے تھے مدد کے لیے اللہ کی جانب. اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اگر میرا بندہ فرشتوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے تو میں بھی آگ کو ڈائریکٹ بجھواؤں گا، کسی فرشتے کو حکم نہیں دوں گا. تب ایمان ابراہیم جب ہوتا ہے نا تب ایسے کرشمات ہوتے ہیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، ابو بکر جیسا آدمی ہل جاتا ہے، کہتا اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو پکڑ لیا جائے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں، اللہ اپنے ساتھ ہے یار. موت سامنے نظر آئے اور تب بندہ بولے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے توحید یہاں پر ہے. ویسے تو مولانا صاحب بہت لمبی لمبی تقریریں کرتے توحید پر، جب آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے، پیچھے سے فوج، سامنے دریا، بنی اسرائیل نے کہا مروا دیا. موسیٰ علیہ السلام، یہ سب ایمان والے لوگ ہیں. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے یار، کچھ نہ کچھ گائیڈ کرے گا. اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اور اگر موت ہی لکھی ہوئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ وہ ایمانی کیفیت ہے. لڑکا اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ چادر کس کو چڑھاتے ہیں آپ؟ جن کو گرمی نہیں لگتی نہ سردی نہیں لگتی، معلوم ہی نہیں نیچے ہے کوئی کہ نہیں ہے، ان کو چادر چڑھاتے ہیں. اسی قبر کے پاس ایک بھکاری
سردی میں رہتا ہے، اس کو چادر دینے کے لیے تیار نہیں، اس پر چادر پہ چادر چڑھا رہے ہیں۔ فائن توحید، توحید کہاں گئی؟ کہاں گیا اللہ؟ کہاں گئی توحید؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے داڑھیاں رکھ رکھی ہیں، بڑے لمبے لمبے مولانا صاحب کرتا پہن رہے ہیں، یہ کچھ نہیں بچا پائے گا۔ اصل ایمان ہے، اور وہ بھی ایمان ابراہیمی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے صرف دو پرسنالٹی، دو شخصیت کو کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس میں سے ایک حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون؟ دوسرے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جو ہے وہ اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی نماز آپ کی نہیں ہوتی جس نماز میں آپ درود ابراہیمی نہ پڑھتے ہو۔ کروڑوں اربوں لوگ روزانہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، وہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے۔ لہذا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی اطاعت۔ تیسری چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری۔ آپ کو معلوم ہے جمعہ پڑھنے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں سے 70% فجر نہیں پڑھے، اور جس نے جمعہ فرض کیا ہے اسی نے کس کو کیا ہے؟ فجر کو بھی فرض کیا ہے۔ تو کہاں گئی اطاعت؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب دیکھا ہے، بیٹے سے ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، واٹ از یور اوپینین، تمہاری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہ ابا کریے جو اللہ بولا ہے۔ یہ بیٹے کو صرف مشورہ نہیں تھا، بیٹے کو انفارمیشن، یہ بیٹے کو اطلاع دی گئی۔ بیٹا جو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اس نبی کے فالوور اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسے قرآن مجید نے کہا کہ غیر اللہ صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو درختوں اور سورج اور چاند ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ ابراہیم بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہے، اور بیٹے کے قربان کو آخری وقت تک انجام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے قد صدقت الرؤیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ڈائریکٹ بول رہا ہے کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ بڑے فتوے دیے جا سکتے تھے، خواب کا معاملہ ہے، بیٹے کا معاملہ ہے، بیٹا قربان کرنا کوئی ہوتا ہے دنیا میں، یہ ساری باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن ایک اور ہم سے بڑے مفتی ہیں، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ہم تو مفت کے مفتی ہیں، وہ اوریجنل مفتی ہیں، اور اس کے باوجود سارے فتاوے انہوں نے کنارے رکھ دیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ذبح کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حالانکہ عموماً جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے یہ حصہ اوپر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا جان میرا چہرہ سامنے آئے اور آپ دیکھنے پر آپ میری محبت کہیں غالب نہ ہو جائے، لہذا میرا چہرہ نیچے رکھنا۔ اور اس وقت جب ذبح کرنے لگے، جبریل امین جو انسان فرشتوں سے جو افضل ہے، جبریل امین دنگ رہ گئے کہ کس ایمانی حرارت کا یہ بندہ ہے، وہ بچہ جو اس کا سہارا ہے بڑھاپے کا، اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے حکم پہ۔ کہا اللہ اکبر، تعجب میں اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز تھی، یہ کہاں سے آواز گونج رہی ہے؟ سیرت مصطفیٰ میں پورا واقعہ لکھا۔
جب اللہ اکبر کا نعرہ مارا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولا تو دیکھا اسماعیل ذبح نہیں ہے، دمبا ذبح ہے۔ فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جس کے لیے میں نے اطاعت کے لیے چھری چلائی ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی تعجب میں پڑ گئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح تو پڑھتے رہتے ہیں، نو تاریخ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ شعوری انداز میں تسبیح پڑھو۔ یہ کلمات کس کے ہیں، کس موقع پر کہے گئے ہیں؟ جب ایک مرتبہ بھی یہ تکبیر پڑھو گے نا تو اندر سے ہل جاؤ، یہ رٹنا چھوڑ دیں۔ ہندی شاعر نے کہا کہ کر کا منکا ڈال دے، من کا منکا پھینک، یہ ہاتھ کا مالا پھینک دے، دل کے اندر کے مالے کو جب وہاں پر رب موجود ہے۔ ہماری اطاعت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے 90% جو پوری دنیا کا آنکڑا ہے کہ 90% مسلمان نماز ڈیلی چھوڑتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جو بیٹے کے قربان کے لیے تیار ہوئے، آپ 90% لوگ نماز چھوڑتے ہیں۔ اور اس میں نہیں کہنا چاہیے، اندر کی بات ہے، نہ مدرسہ مستثنیٰ ہے نہ مولوی۔ مولوی زیادہ پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھیے کہ سارے مولوی 35 نماز مہینے ہفتے میں پڑھتے ہیں۔ 5 سے 10% وہ بھی چھوڑتے، وہ بھی چھوڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھنا آسان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننا جو ہے وہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ ابھی ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے، ہم کراچی ایئرپورٹ سے گزر رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر کوئی برقعے والی نظر آئے تو بتائیے گا۔ ایئرپورٹ سے مجھے بڑا تعجب ہو، حالانکہ پاکستانی سنیں گے ناراض ہو جائیں گے، لیکن بہرحال جو ہوا بتا رہا ہوں۔ ایک عورت نظر آئی برقعے والے، میں نے کہا کہ آصف بھائی وہ دیکھو برقعے کا، چلو بات کریں گے۔ اس کے ساتھ بچے تھے، بچے کی بات کر تو پتا چلا کہ وہ الہ آباد سے گھومنے آئی تھی، وہ ایک بھی برقعے والی نہیں تھی۔ آپ کہے ارے ایسا کیسے؟ وہ آپ جو شادی میں لے کے جاتے ہیں وہ نہیں یاد آ رہا ہے؟ اپنے گریبان میں منہ ڈالو، دوسروں کو دیکھنا بند کر دو۔ 70 سے 75% عورتیں ہماری شرعی پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ ماننے والی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں بیٹا ذبح کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کو اور ہم اپنے مفاد کو، ہم اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چمتکار کی امید نہیں رکھیں، چمتکار نہیں ہوگا۔ چمتکار کے لیے شرط ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ چوتھی اور آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، معلوم آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہاں بولی من یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں ہم لڑکیاں ہی لڑکی دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا ہی لڑکا دیتے ہیں، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکی اور لڑکا دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں باندھ رکھتے ہیں، دیتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں ہے، ہم کو اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو ہماری بیوی کو محلے والی رشتہ دار اتنے دربار کا پتہ بتاتی ہے کہ فلاں کی قبر پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چادر کے نیت باندھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اگر آپ ماننے والے ہیں تو پوچھو ابراہیم نے چادر کس کی قبر پہ چڑھائی جب بچہ نہیں ہوا تو؟ دعا کیا اپنے رب سے، رب هب لی من الصالحین، پروردگار عالم اولاد عطا فرمائیے، نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اور آخری وقت تک دعا کرتے رہے، تب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔
کہتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم نہیں کہا، حلیم کہا گیا۔ حلیم کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں صبر کرنے والا۔ کہ ابراہیم جو بچہ تم کو پیدا ہونے والا ہے اسماعیل، یہ بڑا صابر ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ذبح کرتے وقت کیسا صبر دکھلایا اس نے۔ یہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے خوشخبری دی تھی کہ وہ حلیم ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جہاں کہا ہے وہاں غالباً حلیم کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ ہم تم کو صبر کرنے والا بچہ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ جو ہے، اگر اولاد نہیں ہے ہمارے پاس، اتنی مجھے بھی لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے، اتنے مشورے آتے ہیں، اب تو خیر ختم ہو گئے مشورہ آنے، اتنے مشورے آتے ہیں، مولانا صاحب تعبیذ دے لو۔ ارے کتنا تعبیذ میں دم ہے جو اللہ کے قانون کو چینج کر دے گا بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکی ہی لڑکی دیتے۔ پہلی آیت وہی کہا ہے، پہلی آیت جو کہا ہے کہ یہاں لمن یشاء اناثا، ہم کسی کو لڑکی ہی لڑکی دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس اتنا پاور ہے کہ اللہ کا چکا گھما دیتے ہیں۔ جا رہے ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے اللہ سے لو لگائے ہیں۔ آپ اللہ سے لو لگائیے، آپ کی قسمت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن ابھی کل ہم جو ہے وہ دھارواڑ میں تھے پروگرام میں، عورتوں میں پروگرام تھا۔ ہم نے کہا کہ اس میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، آپ کی بھی شامل ہے اگر یہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ بھی سن لیجیے، ہر عورت کم سے کم ایک عامل کو جانتی ہے ورنہ ایک سے زیادہ کو جانتی ہے، ہر عورت۔ ہوتا کیا ہے، شوہر ذرا سے گڑبڑ ہوا تو عامل سے پانی لا کے پلاتی ہے، ہم کو بغیر بتائے۔ اماں کو ذرا سے خطرہ ہوا کہ بہو کی طرف زیادہ ہے، اماں پلاتی ہے، تو ہم تو پانی پی پی کر کے ہمارا پانی پانی ہو گیا۔ کبھی اماں پانی پلاتی ہے، کبھی بیوی پانی پلاتی ہے۔ اب جس کا پانی تگڑا ہو جاتا ہے معاملہ ویسا ہو جاتا ہے۔ پانی پلا پلا کر کے معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو یار۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے اور اللہ سے لو لگائے۔ آپ کی لو کس سے لگی ہے؟ سب غیر اللہ سے لو لگی ہوئی ہے۔ کبھی یہ ٹھیک کر دیں گے، کبھی وہ، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ مولانا صاحب چکا گھما دیں گے، بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ مولانا صاحب اپنا چکا گھما نہیں پائے، تمہارا چکا کہاں سے گھما دیتے ہیں؟ ہم اپنا کام نہیں بنا پا رہے ہیں، تمہارا کہاں سے بنا دیں گے؟ ابھی عامر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پورا بھارت بند ہے، معلوم بندھا ہوا، دکان بندی ہے، عورت کو بچہ نہیں تو رحم بندھا ہوا ہے، گھر بندھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یار اگر باندھنا ہی ہے ان کو باندھتے جس سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ ارے ایک مرتبہ سب لوگ مل کے انہیں کو باندھ دے یار، 10-20 اتنے تگڑے لوگ ہو۔ کتنی دعائیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم سے بچائیے۔ ارے باندھ دے یار، ایک مرتبہ دعا ہوا ختم کر دے، مرتبہ باندھ دے۔ تو یہاں بے مطلب غریبوں کو باندھ رہے ہو، ان کو باندھو جن کے باندھنے سے دنیا میں امن و شانتی پیدا ہو۔ ان کو باندھنے کا پاور نہیں ہے۔ وہ غریب جو ٹھیلا چلا رہا ہے اس کو باندھ دیا، وہ خود بندھے ہوئے۔ کون؟ خدا آپ کو بتا رہے نا، وہی بندھے ہیں، اور بندھے ہوئے کو سب بندھے نظر آتے، کوئی بندھا نہیں۔ لیکن آپ کا عقیدہ بن چکا ہے بندھنے کا، لہذا جب تک آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے تب تک آپ کا کام بھی نہیں بننا، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ کا گمان ہے، جیسا گمان کیے ویسا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی کرتا ورتا کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر آئیے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا کیجئے، تب معاملات ہمارے بدلیں گے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان واقعی میں پیدا ہو سکتا ہے ہمارے اندر؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حالات جتنے قیامت کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا امتحان آسان ہوتا ہے۔ جب پیپر مشکل ہوتا ہے تو مارکنگ ٹف ہوتی ہے، اور جب پیپر آسان ہوتا ہے تو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔
اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے نا تو پتہ چلتا کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ یہ تو آج مولانا صاحب بہت بڑے بڑے گھومے پھر رہے ہیں کیونکہ زمانہ ایسا ہے، ہم دونوں کالا راجہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی وہ ایمانی کیفیت تو یقینی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو جانتا ہے کہ حالات خراب ہیں، ہمارے بندے میں کتنا آ جائے۔ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کس کا ایمان تعجب والا ہے، فضیلت والا نہیں، نوٹ کر لینا، کس کا ایمان تعجب والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نبیوں کا ایمان۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ نبی کے ایمان میں کیا تعجب ہے، میں دیکھ رہا ہوں جبریل امین آ رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، میں اگر ایمان نہیں لاؤں تو کون لائے گا؟ صحابی نے دوسرا جواب دیا کہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا ہے۔ کہا فرشتوں کے ایمان میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں، بھائی فرشتے اللہ کی پوری کاریگری دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ ایمان لے آئے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کا ایمان، صحابہ کا ایمان۔ کہا تمہارے ایمان پر بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں بتا رہا ہوں کہ وہی آئی، جبریل آئے اور ویسا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے تیسرے جواب کے بعد سرنڈر ہو گئے۔ کون؟ صحابہ کا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ان کے ایمان پر تعجب ہے جو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں اور ویسے میرے بارے میں وشواس رکھیں گے جیسے تم رکھتے ہو۔ ہمارے بارے میں آپ کے بارے میں کہا کہ نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے لیکن ایسے یقین کریں گے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے تھے، ان کے ایمان پر ہمیں تعجب ہے۔ لہذا اپنے آپ کو چھوٹا نہیں جانے۔ پھر آگے جو بات کہی وہ سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو اگر 90% تمہارے اندر کیفیت پیدا ہو جائے تو بھی تم فیل ہو، تمہاری پاسنگ مارکس 100 نمبر ہے۔ آنے والے لوگ، ہم لوگ اگر 10% بھی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پاس ہو جائیں گے۔ تو جب ایگزام ٹف ہوا تو مارکنگ کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی، اور وہاں پر نبی موجود تھے، 100 نمبر پاسنگ مارکس رکھا گیا، آپ کے لیے 10%۔ لہذا وہ ایمانی کیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ تو ناممکنات میں سے ہے، لیکن حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا اگر کیفیت کا 10% بھی ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمارے لیے بھی آگ چمنستان بن سکتی ہے اور ابابیل پھر آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابابیل کے لیے کوئی وقت متعین تھا، آج بھی مدد ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ایمان کو ہم ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمد